اب میں بلا تاخیر صدارتی کلمات کے لیے دعوت دیتا ہوں امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع گجرات سید الطاف فرمان شاہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین، والعاقبۃ للمتقین، ولا عدوان الا علی الظالمین۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون۔ سیقولون للہ قل فأنا تسحرون۔ اما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللہ رحیم و کریم کی حمد و ثنا، جناب رسول رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پہ درود و سلام لا انتہا، جناب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس، مکرم، مشرف، محترم، اکرم، اقدس، اجمل، احسن، احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس صحابہ کی مقدس جماعت پر بھی اللہ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں۔ محترم سامعین حضرات، سب سے پہلے حافظ عمر صاحب اس نوجوان کی عمر کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ اس کی عمر میں برکتیں عطا فرما، اور اللہ ان نوجوانوں کو اپنے دین کا سپاہی بنا۔ ہماری دعوت اتنی آسان نہیں، لیکن الحمدللہ ہمارے نوجوان پوری محنت جان فشانی کے ساتھ اللہ کے دین کی دعوت میں لگے ہوئے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کی دنیا بھی بہتر فرما دے، ان کی آخرت بھی بہتر فرما۔ میرے بھائیوں، ایک عالم کو گرا پڑا نہیں مل جاتا، وہ اتنی آسان سی سستی چیز نہیں ہے جو ہر جگہ سے ملے۔ جس پر بڑا اللہ کا فضل ہو، بڑی اللہ کی مہربانی ہو، اللہ جس پر خاص راضی ہو، اسے اللہ مصلی رسول پر کھڑا ہونے کی توفیق عطا کرتا ہے۔ مجھے کسی آدمی نے پوچھا، کہنے لگا جی آپ لوگوں نے دینی مدارس سے ہمیں کیا دیا ہے؟ میں نے کہا کہ میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں کالجوں یونیورسٹیوں سے کیا دیا ہے؟ ہم کالجوں کے مخالف نہیں ہیں، یونیورسٹیوں کے مخالف نہیں ہیں، ڈاکٹروں کے مخالف نہیں ہیں، انجینئروں کے مخالف نہیں ہیں، لیکن جب ایک آدمی نے ایک سوال پیدا کیا کہ آپ نے ہمیں کیا دیا، میں نے کہا اللہ کی توفیق سے ہم نے 100 میں سے
بڑی چھان پھٹک کرے تو 90 بندے ہم نے ایسے دیے ہیں جو کرپٹ نہیں ہیں، جو برے نہیں ہیں، جو اپنی تھوڑی تنخواہ میں گزارا کرتے ہیں اور اللہ کا شکوہ نہیں کرتے۔ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی عالم دین نے یہ کہا ہو کہ میری تنخواہ تو 15,000 روپیہ ہے، کبھی واویلا نہیں کیا ہوگا، چیخو پکار نہیں کی ہوگی، اللہ اس کے 15,000 میں برکتیں ڈال دیتا ہے۔ اور اس کے مقابلہ میں کسی جج کو پوچھ لیں، کسی وکیل کو پوچھ لیں، کسی ایس پی کو پوچھ لیں، ڈی ایس پی کو پوچھ لیں، وزیر کو پوچھ لیں، تو ان کا پیٹ بھرتا ہی نہیں۔ میں نے کہا آپ نے ہمیں یہ دیا ہے کہ آپ نے اگر 100 بندہ نکالا ہے تو 3-4 بندے صحیح ہوں گے، باقی سب کرپٹ ہوں گے۔ ہم نے جو کچھ دینی اداروں سے دیا ہے نا، ہم نے آپ کو ایک اچھے لوگ دیے ہیں دینی اداروں سے، تھوڑی معاش میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے۔ ایک قاری صاحب، ایک حافظ قرآن آپ کے بچے کو لے کر بیٹھتے ہیں اور بچے کو کیا کہتے ہیں؟ بچے کو کہتے ہیں پڑھ بسم اللہ۔ کیا کہتے ہیں جی؟ بولو تو صحیح یاد ہے، پڑھ بسم۔ اچھا بچہ آگے سے کہتا ہے کہ حافظ صاحب کو پڑھ بسم اللہ، وہ یوں جواب دیتا ہے، وہ سمجھتا ہے پڑھ بھی بسم اللہ کا جز ہے۔ لیکن یہ تنگ نہیں ہوتا قاری، حافظ پریشان نہیں ہوتا، بار بار اسے پڑھاتا ہے، بار بار اسے پڑھاتا ہے، 1000 بار بھی پڑھانا پڑے تو اسے پڑھاتا ہے، تو وہ کہتا ہے بسم اللہ، حتیٰ کہ اس کی زبان سے بسم اللہ جاری ہو جاتا ہے۔ اتنی محنت کر کے کہ آپ کے بچے کو اعوذ باللہ سے لے کر بسم اللہ تک، بسم اللہ سے لے کر پوری نماز، وضو، غسل، یہ ساری چیزیں وہ سکھاتا ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں سکھاتا، وہ یہ بھی سکھاتا ہے کہ تیری ماں کا تجھ پر کیا حق ہے، تیرے باپ کا تجھ پر کیا حق ہے، تیرے ہمسائے کا تجھ پر کیا حق ہے، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، مستحب کیا ہے، مباح کیا ہے، وہ سکھاتا ہے۔ اور یاد رکھیں، آپ جہاں بھی چلے جائیں نہیں سکھاتے۔ آج کیسا دور آ گیا ہے، میں ایک بات کیا کرتا ہوں، ہمارے ایک بہت بڑے افسر آئے گجرات میں، تو انہوں نے ہمیں بلایا، کہنے لگے آپ کو پتا ہے کہ دل گجرات میں کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا ہمیں کیا پتا ہے کیا ہوا ہے، پتا تو آپ کو ہونا چاہیے، آپ ذمہ دار لوگ ہیں۔ کہنے لگے کہ بڑے بندے اس مہینے میں قتل ہو گئے ہیں۔ کیوں قتل ہو گئے ہیں؟ اس لیے قتل ہوئے ہیں کہ جناب انہوں نے اپنی مرضی سے نکاح کیے ہیں لڑکیوں کے ساتھ۔ میں نے کہا حضور ہمارے ہاں تو یہ رواج ہے، لڑکی تو لڑکی رہی، اگر لڑکا اپنی مرضی کر لے تو لوگ گھر سے نکال دیتے ہیں۔ اب رہی دوسری بات، یہ عالم سکھاتا ہے، یہ قاری سکھاتا ہے، یہ حافظ قرآن بتلاتا ہے۔ آئیں نظر آپ سارے سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے، جائیے صبح کسی گرلز سکول کے سامنے سے گزریے، کسی کالج کے سامنے سے گزریے، آپ کو 3-4 کیٹیگری کے باپ نظر آئیں گے۔ ایک وہ باپ نظر آئے گا جو اپنی ٹوٹی ہوئی سائیکل لے کر اپنی بچی کو چھوڑنے کے لیے جائے گا، پھر ٹوٹی ہوئی سائیکل لے کر اپنی بچی کو لینے کے لیے جائے گا۔ ایک موٹر سائیکل والا ملے گا آپ کو، ایک رکشے والا ملے گا آپ کو، ایک گاڑی والا ملے گا آپ کو۔ اتنا تحفظ فراہم کرے اور اس بچی کو پالے پوسے جوان کرے، اور اگر کسی اچھے آدمی کی، کسی اچھی معلمہ کی تربیت میں آ گئی
تو اس بچی کو بتلاتی ہے بیٹا یہ تیرا محرم ہے، یہ تیرا غیر محرم ہے۔ ہم نے دنیاوی تعلیم تو دی لیکن ہم نے یہ نہیں بتلایا، تربیت نہیں کی کہ دین کیا ہے، محرم کون ہے، غیر محرم کون ہے، کس کے ساتھ گفتگو کرنی ہے۔ میری عمر کے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، ہم جب بچے تھے تو ہم دیکھتے تھے ہمارے گھروں میں اگر ہمارا تایا آ گیا ہے تو ہماری مائیں جو تھی نا یوں کر کے کپڑا کر لیتی تھی، یوں کر کے۔ وہ کوئی MBBS نہیں کیا ہوا تھا انہوں نے، ان کی ماؤں نے ان کی تربیت کی تھی یا ان بیویوں نے ان کی تربیت کی تھی جن کے پاس وہ قرآن پڑھنے کے لیے جاتی تھی۔ آج ہم نے سب کچھ دیا ہے، ساری نعمتیں دی ہیں۔ یاد رکھنا ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے جائے گی۔ ہم جو بڑے بڑے پھرتے ہیں نا پاٹے خان، لگ پتہ جائے گا ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے جائے گی، باپ کو، بھائی کو، چچا کو، ماموں کو، خامند کو، یہ جہنم میں لے جائے گی۔ پوچھا جائے گا، پتہ ہے جن لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا نا، وہ قیامت کے دن کیا سوال کریں گی؟ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، مجھے بتلایا جائے کہ مجھے کیوں قتل کیا، مجھے کیوں زندہ درگور کیا۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، مجھے بتلایا جائے۔ یہ بچی مجھ سے آپ سے پوچھے گی، مجھے بتلایا جائے مجھے کالج بھیجا، یونیورسٹی بھیجا، میرے پر سارے پیسے سرمایہ خرچ کیا، باپ کو پوچھے گی بتلا ایک دن بھی تو نے مجھے بتلایا تھا کہ یہ تیرا غیر محرم ہے، اس سے تو نے ملنا نہیں ہے، تیری میری ماں نے کبھی نہیں بتلایا تھا، تو کیا کرتا رہا؟ اللہ یہ میرا مجرم ہے، اللہ اس نے سارے کام کیے تھے لیکن یہ دین کی تبلیغ، دین کی بات مجھے نہیں بتلائی۔ پوچھا جائے گا، پوچھا جائے گا، یہ مت سمجھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ ایک بار آکھو صلی اللہ علیہ وسلم، مینوں ٹھنڈ نہیں پئی تانوں پئی ہے، آکھو ہاں والا، یہ بھی ٹھنڈ نہیں پئی، آکھو ہاں والا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من صلی علی مرۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، جو مجھ پر ایک دفعہ رحمت مانگے، درود بھیجے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور اللہ کی رحمت ہے کیسی؟ آواز آتی ہے، اللہ کی رحمت کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے۔ ان رحمتی وسعت کل شیء، اللہ کی رحمت نے پوری کائنات کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ ان رحمتی وسعت کل شیء، ان رحمتی، اللہ کہتے ہیں میری رحمت، میری ایک رحمت جہاں برس جائے ساری کائنات پہ برستی ہے، ساری کائنات کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اور جب 10 رحمتیں نازل ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کتنے بندے جہنم میں لے جائے گی؟ کتنے بندے؟ ابھی حافظ صاحب نے بتلایا تھا کہ جہنم سے پناہ جب مانگتا ہے نا بندہ تو اللہ پوچھتے ہیں یہ پناہ کیوں مانگتا ہے؟ کاش کہ اس نے دیکھا ہوتا جہنم کو، کاش کہ اس نے دیکھا ہوتا جہنم کو۔ جنت کیوں مانگتا ہے؟ کاش کہ اس نے دیکھا ہوتا جنت کو۔ ہم نے دیکھا نہیں،
اور جن کا ایمان تھا جنت اور جہنم پر، وہ حلال کو بھی جانتے تھے، حرام کو بھی جانتے تھے، وہ حلال کو اپناتے تھے، حرام سے بچتے تھے۔ آج ہمارا معاشرہ، ہم اتنے آزاد ہو چکے ہیں، ایک راشی رشوت لے رہا ہے۔ میں ایک جگہ پہ کھڑا تھا، ایک راشی نے رشوت لی۔ اب دیکھیں ہوا کیا، اس نے جب رشوت لی تو ظہر کی نماز کا ٹائم ہو گیا۔ جس نے رشوت لی اسے کہنے کا جاؤ۔ یعنی ہم کتنے دلیر ہو گئے حرام کھانے میں۔ یاد رکھنا، حرام اپنا آپ دکھلاتا ضرور ہے، حرام اپنا آپ دکھلائے گا ضرور۔ یہ مت سمجھیں کہ ہم حرام اکٹھا کر کے، کم تول کے، ملاوٹ کر کے، بددیانتی کر کے، رشوت لے کے ہم بڑے مالدار بن جائیں گے، اولادوں کا بیڑا غرق ہو جائے گا، اولادیں برباد ہو جائیں گی۔ جب ان کے پیٹ میں حرام کا لقمہ جائے گا، مت امید رکھنا وہ کبھی بھی تیرے لیے دامن اٹھا کے کہیں کہ ربنا اغفر لی ولوالدی، وہ نہیں کہیں گے۔ ان کے اندر جب لقمہ حرام گیا ہوگا، وہ خدا کی قسم انہیں تیرا پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ ہمارا باپ تھا، کچھ نہیں سمجھیں گے تجھے۔ میں نے دیکھا اس راشی کو، یہ ایک رشوت لینے والا، ایک رشوت دینے والا۔ اب رشوت لینے والا کیا کہتا ہے اس کو؟ کہتا ہے تو چلا جا، تیرا کام ہو جائے گا۔ اب ہوا کیا، میں بھی مسجد میں چلا گیا، جس نے رشوت لی تھی وہ بھی مسجد میں چلا گیا، اور جس نے رشوت دی تھی وہ بھی مسجد میں چلا گیا۔ اب یہ نظارہ میں دیکھ رہا ہوں۔ ہوا کیا، اب جس نے رشوت لی ہے وہ تکبیر کہہ رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ اب دیکھیں، ایک آدمی حج کرنے کے لیے جاتا ہے، اور لوگوں سمجھو زندگی کا کوئی پتہ نہیں، زندگی کا کوئی علم نہیں ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ، آپ نے دیکھا ہمارے ایک عالم تھے پچھلے دن، تقریر کرتے کرتے رب کا قرآن پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلے گئے۔ یہ ہیں خوش نصیب لوگ۔ ہمارے ایک دوست تھے، ہمارے ساتھ سعودیہ میں رہے، کئی دن نہیں آئے۔ میں نے کسی سے پوچھا کہ بچوں صاحب کہاں ہیں؟ کہنے لگے جی وہ عشاء کی نماز سجدے میں گئے تو سجدے میں ہی فوت ہو گئے۔ دیکھیں نا ذرا، اب ایک آدمی حج کے لیے جاتا ہے، میری بات یاد رکھنا، جہاں میں نے چھوڑی ہے رشوت پر بات چھوڑی ہے میں نے۔ ایک آدمی کہاں جاتا ہے؟ حج پر، اور جا کے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے لبیک اللہم لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ جا کے کہتا ہے، آسمان سے کیا آواز آتی ہے؟ ملبسو کا حرام ومشربو کا حرام ومطعمو کا حرام، ملبسو کا حرام، یہ جو تو نے احرام باندھا ہوا ہے حرام کے مال کا احرام، ملبسو کا حرام ومشربو کا حرام، فرمایا حرام کے پیسوں کے پانی سے تو غسل کر کے آیا، تو نے حرام کے پیسوں سے پانی خرید کے پیا، ومطعمو کا حرام، حرام کے پیسوں سے تو نے کھانا کھایا، فرمایا تیری نہ لبیک ہے نہ سعدیک ہے، مجھے تیری لبیک کی ضرورت نہیں، سعدیک کی ضرورت نہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک لقمہ حرام کا کھانے والا، کتنے لقمے؟ ایک لقمہ، توجہ فرمائے، ایک لقمہ حرام کا کھانے والا، اس کی کتنے دن کی نماز قبول نہیں ہوتی؟ سارے بولو، پھر ایک باری بولو، 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ جس نے ایک لقمہ حرام کا کھایا، اور جس نے پیٹ بھر کے کھایا اس کا کیا بنے گا؟
جس نے ایک لقمہ کھایا 40 دن اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، اور جس نے پیٹ بھر کے کھایا، صبح ناشتہ بھی حرام کے مال کا، 12 بجے کھانا بھی حرام کے مال کا، رات کو کھانا بھی حرام کے مال کا، بیڈ بھی لیا تو رشوت کے مال کا، گدا لیا رشوت کے مال کا، مکان بنایا رشوت کے مال سے بنایا، اس بیڈ حرام پہ سویا، کھانا حرام کا کھایا، بستر حرام سے بنایا، مکان حرام سے بنایا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا جس جسم کی پرورش مال حرام سے کی جائے گی، فرمایا وہ جہنم کا حقدار ہوگا، جنت میں جانے والا نہیں۔ ایک لقمہ حرام کا کھائے تو کہاں جائے؟ بولو تو یہی ہمارا مقصد ہے، ان وازوں کا، ان بندوں کو اکٹھا کرنے کا یہی مقصد ہے، تربیت کرنا۔ ایک لقمہ حرام کا کھانے والا 40 دن نماز قبول نہیں ہوگی، اور جس نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا، حرام کے مال سے پلاٹ خریدا، حرام کے مال سے بیڈ بنایا، حرام کے مال سے گدا خریدا، حرام کے مال سے اے سی لگایا، حرام کے مال سے بیٹے کی تعلیم کروائی، حرام کے مال سے بیٹی کو گھر سے رخصت کیا، اس کا کیا بنے گا بھائی؟ اس کا کیا بنے گا؟ وقودها الناس والحجارہ، وقودها الناس والحجارہ، وقودها الناس والحجارہ، یہ لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے، بچوں کو بھی بنا لیں گے۔ ہمارے قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ ایک بات اپنے باز میں کیا کرتے تھے، کہا کرتے تھے ایک ماں کھانا بنانے لگی، جب کھانا بنانے لگی نا جی تو اس نے کیا کیا، اب تو وقت بدل گیا ہے، اس نے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں اکٹھی کر کے رکھیں۔ یہ قاری عبدالحفیظ صاحب یہ مثال دیا کرتے تھے آگ جلانے کے لیے، تو چھوٹا سا بچہ ایک دیکھ رہا تھا، کہنے لگا ماں کیا اللہ بھی جہنم کو پہلے چھوٹے چھوٹے بچوں سے جلائے گا؟ جسے اللہ سمجھ عطا فرما دے، جس کو اللہ دین کی سمجھ عطا فرما دے، اور اللہ والوں سوچو تو صحیح نا، کہ جس بندے نے ایک لقمہ کھایا اس کی تو 40 دن نماز قبول نہیں ہوئی، بلکہ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ انسان حرام کھانے میں کا دل بگڑ جاتا ہے، حرام کھانے والے کا دل بگڑ جاتا ہے، جسم باغی ہو جاتا ہے، جسم بغاوت کرتا ہے، دل باغی ہوتا ہے، اس کی آنکھیں خائن ہوتی ہیں، اس کا ہاتھ دسترابی پہ تلتا ہے، اس کے پاؤں سے برائی کی طرف لے کر جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ لیکن یاد رکھ، ان کو باغی مت بنا۔ یہ باغی کب بنتے ہیں؟ جب لقمہ حرام کا جاتا ہے، جب لقمہ، پھر یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کیا ہو جاتے ہیں؟ باغی ہو جاتے ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اچھا ایک آدمی گناہ کرتا ہے، قاعدہ کیا ہے شریعت کا؟ ایک گناہ کے بدلے ایک گناہ لکھا جاتا ہے نا، یہی سنا ہے نا؟ آج میں آپ کو بتاؤں گا بعض گناہ ایسے ہیں جن کے بدلے 10 گناہ لکھے جاتے ہیں۔ آپ نے تو یہی سنا ہے نا، ایک گناہ کے بدلے اور ایک نیکی کے بدلے۔ اب بعض حقوق ایسے ہیں، ہمارے جسم بغاوت کر چکے ہیں حرام کی وجہ سے۔ آپ بازار جاتے ہیں، کپڑے کی دکان پہ جاتے ہیں، وہ کپڑے کو جب ماپتا ہے نا، اس کی پیمائش کرتا ہے تو یوں کھینچ کے کرتا ہے۔ کیوں؟ وجہ، آپ جاتے ہیں دکان پہ، وہ اپنے سودے میں ملاوٹ کرتا ہے۔ کیوں؟ کس لیے؟ تو اپنا رزق بڑھانے پہ قادر ہے؟ کون ہے اپنا رزق بڑھانے پہ قادر؟ ہے کوئی؟ پھر تیرا نظریہ تو یہ ہے نا، میں ملاوٹ کر کے بیچوں گا میرا رزق بڑھ جائے گا۔
میں کھینچ کے پیمائش کروں گا، میرا رزق بڑھ جائے گا، میں رشوت لوں گا، میرا رزق بڑھ جائے گا۔ کبھی تو نے سوچا ہے کہ تو اپنا رزق بڑھانے پہ قادر ہے؟ کوئی قادر؟ کون ہے قادر جو اپنا رزق بڑھانے پہ قادر ہو؟ تیرا رزق تیری ماں کے پیٹ میں لکھ دیا گیا ہے، ایک حبہ اس سے زیادہ نہ تو لے سکتا ہے نہ تو بڑھا سکتا ہے۔ تو مسلمان کے واقعے میں شرم نہیں آتی؟ دکاندار دکان پہ بیٹھ کے بغاوت کر رہا ہے، افسر کرسی پہ بیٹھ کے بغاوت کر رہا ہے، ٹیچر سکول میں بیٹھ کے تعلیم نہیں دیتا، کہتے ہیں اکیڈمی میں آنا، میری اکیڈمی میں آئے گا میں تجھے پڑھاؤں گا۔ ڈاکٹر ہاسپیٹل میں بیٹھا ہوا علاج نہیں کرتا، مریض کو کہتا ہے میرے پرائیویٹ کلینک پہ آنا، میں تیرا علاج کروں گا۔ خدا کی قسم جو یہ حرکتیں کرتا ہے حرام کھاتا ہے۔ تو تنہا لے رہا ہے، سکول میں بچے کو تعلیم نہیں دیتا، تو کہتا ہے اکیڈمی میں آ، اکیڈمی میں پڑھاتا ہے، سکول میں کیوں نہیں پڑھاتا؟ تو ڈاکٹر ہے، سرکاری ہاسپیٹل میں ملازم ہے، تو عام بندے کو چیک نہیں کرتا، تو کہتا ہے میرے پرائیویٹ کلینک میں آ، میں تجھے دوائی دوں گا۔ یہ حرام کھاتا ہے۔ ایک کرسی پہ بیٹھا ہوا نائب قاصد سے لے کر بڑے سے بڑے افسر تک اللہ کی مخلوق کے کام نہیں آتا، پیسے مانگتا ہے، یاد رکھنا یہ بھی حرام کھاتا ہے۔ عالم دین بتلانے میں بددیانتی کرتا ہے، یہ عالم بھی حرام کھاتا ہے۔ اور خدا کے بندو، اس زندگی کا کوئی اعتبار ہے کوئی اعتبار؟ اللہ کہتا ہے هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفۃ۔ ذرا سوچ تو صحیح، اللہ تعالیٰ نے تجھے بنایا، پھر تجھے منشور دے کے بھیجا ہے۔ ہم نے قرآن کو کیا سمجھا؟ ہم نے قرآن رکھا مردے بخشوان واسطے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عثمان گڑھی صاحب۔ ہم نے قرآن کس لیے رکھا؟ کس لیے رکھا بھائی؟ مردے بخشوانے کے لیے۔ کس لیے؟ ہم نے کبھی کھول کے قرآن کو پڑھا نہیں کہ اس کو سمجھے۔ اب یقین کریں قرآن کے اندر 750 آیتیں ایسی ہیں، توجہ فرمائے، میں سمیٹ لیتا ہوں اپنی گفتگو کو۔ قرآن کے اندر 750 آیتیں ایسی ہیں جن کا تعلق معاشیات کے ساتھ ہے کہ معاشی زندگی کو کیسے گزارنا ہے، کیسے گزارنا ہے معاشی زندگی کو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ گھر گئے نا، 3 بر اعظموں کا بادشاہ، 3 بر اعظموں کا حکمران گھر گئے۔ بی بی کہنے لگی امیر المومنین بچوں کے لیے کپڑے چاہیے۔ کہنے لگے پیسے تو نہیں ہیں میرے پاس۔ وزیر خزانہ کو بلایا۔ کس کو بلایا؟ وزیر خزانہ کو بلایا۔ کہنے لگے آپ ایک کام کر سکتے ہیں۔ کہنے لگے کیا؟ کہنے لگے 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دو۔ کہنے لگے تنخواہ تو میں دے دیتا ہوں، لیکن آپ ایک بات لکھ کے دے دیں کہ 1 مہینہ آپ زندہ رہیں گے، 1 مہینہ آپ زندہ رہیں گے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے جائے تو مقروض جائے، مقروض جائے دنیا سے۔ 22 لاکھ مربع میل کا حاکم دنیا سے رخصت ہو تو مقروض رخصت ہو۔ اب آپ دیکھیں وہ تھے جو دین پر چلتے تھے۔ او میرے بھائیوں، غور کرو اپنی زندگیوں پہ، کہیں ہمارے گھروں میں حرام تو نہیں آ رہا؟ کہ ہم حرام کا لقمہ تو لے کے نہیں آ رہے؟ کہ حرام کے
اولاد سے اپنے بچوں کی پرورش تو نہیں کر رہے؟ مت راضی کریں اپنے بچوں کو اور اپنی بیویوں کو۔ قرآن کی آخری آیتیں پڑھ کے میں اجازت چاہوں گا۔ یہ بچے بھی آپ کو چھوڑ دیں گے، دنیا میں چھوڑ دیں، ہم دیکھ رہے ہیں اب بھی چھوڑا ہوا ہے بچوں نے، بات سنتے ہی نہیں ماں باپ کی، آنکھیں لگ دے ہی نہیں، تو وہاں تو کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا جن کے لیے تو کر رہا ہے نا۔ قرآن کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة وما علينا إلا البلاغ المبين۔